صحابی کہتے میں نے تعجب کیا، آپ نے گھوڑے کو لے کر غصے میں دوڑ گیا، میں دوڑا، پہنچا اس جگہ پر جہاں بادل اگرچہ ہو کر بسنے لگے تھے، ابھی ابھی بجلی چمک رہی تھی، بادل اگرچہ ہو رہے تھے، بارش نہیں تھی، تو پھر بارش شروع ہوگی۔ میں باغ میں داخل ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا بندہ باغ کو ٹھیک کر رہا ہے، اس کی جو ہوتی نہریں چھوٹی وہ ٹھیک کر رہا ہے، ٹہنیاں تراش کر رہا ہے، اور اس کے معاملات درست کر رہا ہے، اوپر سے آہستہ رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے، نہ دائیں بارش ہے نہ بائیں بارش ہے، نہ آگے بارش ہے نہ پیچھے بارش ہے، خاص ایک موضع پہ بارش ہو رہی ہے۔ کہ صحابی کے لیے تعجب ہوا، اندر گھس گیا میں اس کے پاس، تو اندر گیا تو میں نے سلام سے پوچھا میرے بھائی کیا بات ہے؟ میں فلاں مقام پر کھڑا تھا، بادلوں کو بھیجا گیا تم کو بسنے کے لیے، یہ خاص حکم ہوا اللہ کا کہ بادلوں اس کی زمین پہ جا کے بسو۔ میرے بھائی بتا تو کام کیا کرتا ہے، تیرے معاملات کیا ہیں، تیرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اور تیری دعاؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی بڑا مسکین ہوں، بڑا عاجز ہوں، بڑا بے بس ہوں، کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جو بڑا عمل ہو، البتہ ایک بات ہے وہ میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ میرا بال جب کھیت کا پکتا ہے، جب اس کا پھل پکتا ہے، جب اس کا ثمر پکتا ہے، تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں خود کھاتا ہوں، میں بھی شاید اولاد ہوں، بچے ہیں، بیوی ہیں، اور معاملات نہیں، ایک حصہ اسی بات پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین پہ خرچ کرتا ہوں، اور کوشش یہ کی میں نے حق المقدور کہ حرام کیا میں رس نہ کروں، میں گندے مال کیا میں رس نہ کروں، گندی چیز کیا میں رس نہ کروں، شاید یہ میری ادا میرے رب کو پسند آ گئی ہے، اس نے بادلوں کو یہاں برستا ہوا بھیج دیا۔ تو آج آپ بھی سوچے نا، شہاب مدنی بھی سوچے، ہر ایک میرا نمازی اپنے گریبان میں جان کے سوچے بھائی بارش کیوں نہیں ہوتی، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، معاملات اللہ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اللہ اپنے نبیوں کو کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا طیبا، میرے نبیوں پاک کھاؤ۔ نبی کب ناپاک کھا سکتا ہے؟ نبی کا نواسا ہے حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کھجور کھا کے اٹھا کے راستے سے، تو پاک نبی دیکھتے ہیں حسین کھجور کھا رہے ہیں، انگلی ڈال کر باہر نکال دی، وہ کھجور جو تھی صدقے کی کسی چیز کی تھی، کہا مجھے شک ہے شاید یہ حرام کی نہ ہو، مجھے شک ہے یہ شاید صدقے اور خیرات کی نہ ہو، کیوں صدقہ اور خیرات کھانا حرام ہے، باہر پھینک دی۔ تو کیا ہم بھی اپنا احساس کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ اس وقت آپ نے پہاڑوں کو دیکھو، میں کہتا ہوں اللہ نے ڈیم بنائے تھے ہمارے پہاڑوں پر، لوگ کہتے ہیں کہ کالا ڈیم نہ بناؤ، کالا باغ ڈیم نہ بناؤ، فلان ڈیم نہ بناؤ، منگلا ڈیم پوچھا نہ کرو، رب نے کہا میں پہاڑوں پر تمہارا ڈیم بناؤں گا، میں دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں ان پہ بارش برساؤں گا، پھر سٹور کروں گا تمہارے لیے، پھر مارچ، اپریل، مئی اور جون میں نیچے لے جاؤں گا، تمہاری کھیتیاں اس پانی سے سیراب ہوں گی، تمہاری گندم آئے گی، کمال آئے گا، اور پھل اور میوہ جات آئیں گے، لیکن رب ناراض ہو گیا، رب ناراض ہے۔ رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک شخص جاتا ہے حسن بصری کے پاس، حسن بصری بہت نیک آدمی تھے، بہت دیکھتے کہتے امام کیا ہو گیا ہے؟ 3 آدمی، ایک کہتا کہ امام میرے گھر اولاد نہیں، دعا کریں کہ اللہ اولاد صالحہ عطا فرمائے، کا استغفار کر، میرے دوست عزیز بھائی استغفار کر۔ دوسرا گیا کا مقروض ہوں، ادھار لیا ہوا ہے، ادھار والے تنگ کرتے ہیں، چھپتا چھپاتا کرتا ہوں، کئی دن گھروں میں بند رہتا ہوں، تو آپ کوئی نسخہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں میرا ادھار اتر جائے، کا استغفار کر۔ تیسرا کہتا ہے اللہ میرا گل خشک ہو گئے، میری کھیتیاں خشک ہوگی، پانی خشک ہوگی، پانی کے چشمے خشک ہو گئے، اور اب قریب طرح کی قحط ساری پڑ جائے، قحط پڑ جائے گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، کیا کریں؟ کا استغفار کرو۔ پاس شاگرد بیٹھا تھا جو باتیں سن رہا تھا، کہ امام 3 آدمی آئے، مختلف عرضیں کی، مختلف گزارشیں، مختلف معاملات، ہر ایک کو آپ نے کہا استغفار کر، استغفار کر، استغفار کر۔
یہ کیا بات ہے؟ مریض مختلف گولی ایک، مریض مختلف علاج ایک. کہا میرے عزیز میں نہیں کہتا، آپ کا مولا کہتا ہے، آپ کا خالق کہتا ہے. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ ہے غفار. سیوا منتہی الجنوب، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ عظیم ہستی، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ہستی غفارا. جب تم بخشش مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ جواب کیا دے گا؟ حاصل کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بھیجے گا آسمان کو برستا ہوا، بارش آئے. اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال دے گا. تم گندم بیچو گے، کمال بیچو گے، اپنے پھل بیچو گے، میوہ جات بیچو گے، غلہ بیچو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ تمہارے باغوں میں برکت عطا کر دے گا. اور نئے اللہ رواں کر دے گا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، آٹا شارٹ نہیں ہوگا، چینی شارٹ نہیں ہوگی، گھی شارٹ نہیں ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ استغفار کرو. ہم کہتے ہیں ہمارا سر جھکتا ہے عوام کے آگے. ہمارا سب نہیں تھا نا زرداری کہا تھا میرا سر جھکتا ہے عوام کے آگے. ہم کہتے ہیں سر جھکتا اللہ کے آگے. کس کے آگے؟ یہ سجدہ ہوتے ایک شخص کہتا ہے، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں فرس میں گیا ہوں، میں گیا ہوں ایران میں گیا ہوں. فارس والے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. فرس والوں کا جو رواج ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. آپ سے بڑا مہربان اور ہم جس کا قربان نبی پاک، آپ سے زیادہ ہمارا محبوب کوئی نہیں. آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے آگے سجدہ کریں، سر جھکائیں. ہمیں صحابی خبردار خبردار، اگر سجدہ کسی کے آگے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا وہ خاوند کے آگے سجدہ کرتی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نہ چاند کو سجدہ، نہ سورج کو سجدہ، نہ قبروں کو سجدہ، نہ شجروں کو سجدہ، نہ حجروں کو سجدہ. سجدہ کس کو؟ اللہ الذي خلقهن، جس نے پیدا کیا. تو ہمارا محترم کہتا ہے کہ میری گردن جھکتی ہے کس کے آگے؟ عوام کے آگے. بے غلط کرنا لگا دے کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے. اللہ نے کہا سب چیز ملے گا تم دو. اگر کوئی طاقت میں ہو تو دو نا. تو کہاں ہے؟ ہر چیز ہونے کے باوجود چھاٹ ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا سچا ہے جھوٹا ہے، اسرائیلی روایت ہے، نہ کوئی سچی ہے نہ کوئی جھوٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج اپنی جو رعایا ہے اس میں سب کی دعوت کروں گا، سب کو میں کھانا کھلاؤں گا، روٹی دوں گا. سلمان نے کھانا کھلایا، حیوانات کی پتھر تیار ہو گئے، جی مچھلی کی مچھلی کا سامان تیار ہو گیا، انسانوں کے لیے جو انسانوں کا سامان وہ تیار ہو گیا. کہتے گزر رہتے ہیں جگہ سے، ایک پتھر کو ٹھوکر مارتے ہیں. جب پتھر کو ٹھوکر لگتی ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے. جب پتھر ٹوٹتا ہے اندر ایک کیڑا ہے، کیڑا جس کیڑے کے منہ میں سبز پتا ہے. سلمان کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو علام الغیوب ہے. مجھے پہلے تھا کہ اس پتھر کے اندر کیڑا ہے جس کی ضرورت ہے خوراک کی، مجھے نہیں تھا. تو جب ہم خوراک دیں گے، وہ ہم روزی دیں گے، تو میرے محترم اللہ پھر ناراض ہوتا ہے. تو شرط کیا ہے؟ راضی کیا کرنا ہے؟ ڈول بجا کر نہیں، بھنگڑے مار کے نہیں، ہوائی فائرنگ کر کے نہیں، اور غیروں کے آگے سجدہ کر کے نہیں، اللہ کے آگے سجدہ کر کے ان مسجدوں کو آباد کر. یہ مسجدیں اگر آباد ہوگی، یہاں اپنے اور آنسو بہائے اللہ کے آگے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ سب کچھ آپ کو دے گا جو آپ مانگیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض دفعہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا لوگ گھروں سے دکھاتے کہ باہر دکھاتے ہیں. اس لیے کہ غریب ہے نا، غریب کا کون دوست ہے؟ وہ تو پاک نبی تھے. مسجد میں جاتے ہیں، ایک طرف امیر بیٹھے ہوئے ہیں، ملینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں وہاں سالک بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہوئے، جا کر کے ان میں بیٹھے غریبوں میں بیٹھ کے کہ دعا کرتے ہیں اللہ محشرنی مسکین، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اللہ جب اٹھائے گا تو وہ یہ مسکینوں کے ساتھ تھا. وہ مسکینوں کا والی، وہ مدینے کا نبی، آپ کا میرا نبی، وہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ